بلکہ اس کو کہا تو جاتا ہے آج بھی لالی ووڈ، پہلے بھی کہا جاتا تھا، آج بھی کہا جاتا ہے، لیکن اب اس میں نہ لالی رہی ہے نہ ووڈ رہا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا جب انہوں نے وہ فنکاروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ آپ کی فلم انڈسٹری عروج پہ تھی، وسائل بہت کم تھے، آج وسائل زیادہ ہے لیکن اس طرح کی فلمیں نہیں بنتی۔ بڑے قابل یوتھ ہے ہماری، گویا آواز کی جنگ ہم نے بھی لڑی تھی اور جیتی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر بخاری۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے فنکار سے کروا رہے ہیں جنہوں نے اپنی لازوال اداکاری کی بدولت کئی اشروں تک سلور سکرین پر حکمرانی کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے لیجنڈ اداکار مصطفیٰ قریشی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، جی سر، کیسے ہیں آپ؟ آپ کے سامنے ہوں۔ اچھا قریشی صاحب، یہ بتائیے کہ آج دور چینج ہو گیا ہے، ڈیجیٹل دور آ گیا، زمانہ بدل گیا ہے، تو ہماری فلم انڈسٹری پہ بڑا عروج رہا ہے، آج وہ بات نہیں ہے، تو آپ کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ اب اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ ریاست کے 4 ستون ہیں، پارلیمان ہے، جوڈیشری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے اور میڈیا ہے، میڈیا الیکٹرانک میڈیا اور ریٹن میڈیا، لیکن 5واں ستون بھی ہے، وہ ہے آرٹ اینڈ کلچر۔ اور آرٹ اینڈ کلچر میں پاکستان فلم انڈسٹری کی بڑی اہمیت ہے، جس سے پاکستان کا سافٹ امیج دنیا میں جاتا ہے، پاکستان کی شناخت ہوتی ہے، فنکاروں کے حوالے سے شناخت ہوتی ہے، جو ادیب ہیں، شاعر ہیں، رائٹرز ہیں، مصنفین ہیں، ان کے ذریعے پاکستان کی شناخت ہوتی ہے، لیکن آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو اہمیت نہیں ہے۔ ایک دور تھا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، جب انہوں نے وہ فنکاروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، اور انہوں نے جب فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ بنایا تھا اسلام آباد میں، نیف ڈیک کے نام سے، نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، جس کے تحت چند فلمیں بھی بنیں، اور ہر سال بڑے پیمانے پہ ایوارڈز ہوا کرتے تھے، اور وہ اس ایوارڈز میں بیسٹ ایکٹر، بیسٹ ڈائریکٹر، بیسٹ رائٹر، یہ بیسٹ پروڈیوسر، ان کو ایوارڈ کے ساتھ ساتھ لفافے بھی دیے جاتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی، آگے وہ اور محنت کر کے اچھی سے اچھی فلم بناتے تھے۔ اس طرح فلم انڈسٹری آگے جا رہی تھی، لیکن اب وہ نہیں ہے۔ اور ادارہ جب ادارہ تھا نا، انڈسٹری، فلم انڈسٹری ایک ادارہ ہے، بلکہ اس کو کہا تو جاتا ہے آج بھی لالی ووڈ، پہلے بھی کہا جاتا تھا، آج بھی کہا جاتا ہے، لیکن اب اس میں نہ لالی رہی ہے نہ ووڈ رہا ہے، لالی پاپ ہو گئی ہے، ووڈ کو دیمک کھا گئی ہے۔ تو حکومت وقت نے اس طرف کوئی دھیان نہیں، اعلانات ضرور ہوئے ہیں، میٹنگیں بھی ہوئی ہیں، ہم نے تجاویز بھی دی ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ اچھا سر، یہ آپ نے بھی جو بات کی، حکومت توجہ نہیں دے رہی، یہ تو بات حقیقت ہے۔ اچھا دوسری طرف دیکھا جائے تو جب آپ کی فلم انڈسٹری عروج پہ تھی، وسائل بہت کم تھے، آج وسائل زیادہ ہے لیکن اس طرح کی فلمیں نہیں بنتی، یا اس طرح کی اداکاری فنکار نظر نہیں آ رہے، اس کی کیا وجہ؟ وسائل کہاں ہیں؟ وسائل ہوتے تو فلم انڈسٹری وسائل یعنی ٹیکنالوجی آ گئی، بڑی جدید سینما، جدید کیمرے، یعنی ہر قسم کی ٹیکنالوجی اب جدید، پہلے نہیں تھی، اس لحاظ سے بات کر رہے ہیں۔ نہیں تو پروڈیوسر کہاں ہے؟ انویسٹر کہاں ہے؟ انویسٹر جو پیسہ لگاتا ہے، پہلے تو ہزاروں بلکہ چند ایک لاکھوں میں فلم بنتی تھی، اب کروڑوں میں بنتی ہے، تو وہ جو انویسٹر ہے وہ تو اپنا بزنس دیکھتا ہے کہ فلم کی مارکیٹنگ ہونی چاہیے، سنیما نہیں ہے، فلم کہاں لگے؟ سنیما اور فلم لازم منظوم ہیں، اور سنیما نہیں ہے، اگر فلم بنے تو کہاں لگے گی؟ اور اگر سنیمے ہیں اور فلم نہیں ہے تو سنیمے پھر پلازے بنیں گے۔ تو یہ سلسلہ بیٹھ کر حکومت کے ساتھ اس کو حل ہونا چاہیے، حکومت انسینٹیوز دے، ٹیکس فری کرے، انویسٹرز آئیں، مارکیٹنگ ہو،
اور مارکیٹنگ صرف پاکستان ہی کی نہیں، ایبراڈ کی بھی مارکیٹنگ ہو سکتی ہے، جیسے انڈیا کی ہے۔ ایبراڈ میں دیکھیے ساری دنیا میں ہماری ایمبیسیز ہے نا، جی سارے دنیا کے ملکوں میں، اور ہر ایمبیسی میں کلچر سیکشن بھی ہوتا ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کروڑا روپے ان پر خرچ ہوتے ہیں، پاؤنڈس میں اور ڈالرس میں ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، عمارتیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ جہاں جہاں جس ملک میں جو ایمبیسیڈر ہے وہ اپنا سفارتی اثر رسوخ استعمال کر کے وہاں سنیماؤں میں مارکیٹنگ کو کریٹ کرے، کیپچر کرے، تو وہاں سے بھی ہم ڈالرز کما کے اپنے ملک کی اکنامی کو مستحکم کر سکتے ہیں، اور پھر فلمیں بھی ویسی بنے گی، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ بنے گی۔ اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے لیے وہ بڑی مہنگی ہے، اس کے اب یہ ہے کہ جو ہمارے لیجنڈز تھے، جب یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، خوبصورت فلمیں بنائیں انہوں نے، وہ تو 95% دنیا میں نہیں ہیں۔ ہمارے آرٹسٹ، ہمارے ڈائریکٹرز، ہمارے پروڈیوسرز، ہمارے ٹیکنیشینز سب، لیکن امید پہ دنیا قائم ہے۔ ہماری یوتھ ہے، حالانکہ ہماری یوتھ کو اس طرف کسی بھی حکومت نے کوئی فروغ نہیں دیا، لیکن وہ یوتھ اپنے طور پر انہوں نے اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو سیکھا ہے۔ بڑے قابل یوتھ ہے ہماری، نوجوان جو ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، آج کل یہ جو موبائل کا سلسلہ ہوتا ہے نا، یا کمپیوٹر کا سلسلہ ہوتا ہے، ہم اور آپ شاید نہیں جانتے، جو ہمارے بچے جانتے ہیں۔ تو یہ ہے، لیکن ان کے لیے ان کے مواقع میسر نہیں ہے، اور مواقع میسر کرنا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے۔ اچھا سر، جب آپ آئے تھے فن کی دنیا میں تو بڑی آسانی سے آپ کو کام مل گیا تھا، یا آپ کو کوئی مشکلات سے گزرنا پڑا؟ کیسے آپ کو کیا صورتحال تھی اس وقت؟ پہلے تو میں نے آپ کے اس لفظ کی تردید کروں گا کہ میں آیا نہیں تھا، مجھے لے آیا گیا تھا۔ اچھا، زبردست۔ میں تو جانتا ہی، میں تو آنا ہی نہیں چاہتا تھا، میں ایکٹر بننا ہی نہیں چاہتا تھا، میرا یہ موٹو نہیں تھا۔ جب میں حیدرآباد سندھ میں اور میری تعلیم جاری تھی، میں اپنی تعلیم کو مکمل کرنا چاہتا تھا۔ البتہ جب حیدرآباد میں ریڈیو اسٹیشن کھلا تھا تو اس میں کبھی کبھی ہم ڈرامہ شامہ ہمیں بلا لیتے تھے، ہم کرتے تھے۔ تو فلم ایکٹر تو بننا ہی نہیں تھا۔ بس وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے، میں کئی بار مختلف میڈیاز میں کہہ چکا ہوں، اب اس کو میں زیادہ کیا میں ریپیٹ کروں، کہ مجھے رضا میر صاحب وہ آئے تھے سندھ میں آقا دریا کی شوٹنگ کے لیے، تو محمد علی، شمیم آرا، ساقی صاحب، یہ وہ اس فلم میں تھے۔ تو ہم شمیم آرا کو دیکھنے گئے تھے، تو وہاں آدھا پونا گھنٹہ گزار کے بل آ کے میں آ گیا، اور محمد علی تو ہمارا اپنا ریڈیو حیدرآباد سے ہی گیا تھا، ہم ساتھی تھے وہاں۔ محمد علی پہلے انڈسٹری میں آ گیا تھا، تو پھر ساقی صاحب نے مجھے دوسرے دن فون کیا کہ آپ کو رضا میر صاحب نے اپنی ذاتی فلم، جس کے لیے باقی کاسٹ ساری فائنلائز تھی، لاکھوں میں ایک کیریکٹر تھا، اس کے لیے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ تو میں نے انکار کیا، میں نے کہا میں نہیں کرتا بھائی، میں بہت کہتے رہے، بہت کہلواتے رہے، 20-25 دن وہ اپنی آقا دریا کی شوٹنگ کرتے رہے۔ اس میں تو رضا میر صاحب کیمرہ مین کی حیثیت سے تھے، وہ ٹاپ کے کیمرہ مین تھے۔ آج بھی ٹی وی پر یا فلموں میں ان کے شاگردوں کے شاگرد موجود ہیں۔ تو بڑے مہذب، بہت بڑے ٹیکنیشین وہ تھے۔ پھر وہ میرے پاس آئے، ریڈیو اسٹیشن پہ آئے، مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ کی شمیم آرا کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے فلم میں۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی، مجھے یہ فلمی وہ چاہیے نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، میں نہیں کروں گا۔ بہرحال چلے گئے یہ لاہور، وہاں سے بھی کہنے لگا جی رضا میر صاحب، دیکھیے پرانے لوگ جو ہوتے تھے نا، ان کا ایک ویژن ہوتا تھا، یہ لڑکا نہیں کرے گا تو میں فلم ہی نہیں بناؤں گا، یہاں تک انہوں نے کہا تھا۔
وہ پھر مجھے جو کہانی سنائی اس میں کہا کہ یہ ہندو کریکٹر ہے جو بارڈر کے اس طرف رہتا ہے، مدھوسودھن اس کا نام ہے، تو فارسٹ آفیسر ہے یہ وہ. تو میں کوئی اس کو اس سے کوئی سوٹ کرتا تھا، تو ہندو جو کہا تو میں نے کہا میں ویسے ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو ہندو کریکٹر میں نہیں کروں گا. ہندو کریکٹر، ہندو سے کوئی نفرت نہیں ہے، ہندو بھی ہمارے جو پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ہندو رہتے ہیں وہ پاکستانی ہی ہے، اور انڈیا میں بھی جو ماں سوائے انتہا پسند ہندوؤں کے باقی جو وہاں کی فلم انڈسٹری میں ہیں جو ہے وہ بڑا ہم سے ملنا چاہتے ہیں. ہماری محبتیں آپس میں ہیں اور ہونا بھی چاہیے، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان، جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے اور مسئلے ہیں، وہ حل ہوں گے تو ہم مل سکتے ہیں آزادی کے ساتھ. بہرحال تو میں پھر میرے استاد تھے سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے علامہ آئے قاضی، بہت بڑا نام ہے. علامہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ داڑھی والے تھے، مولوی تھے، وہ جسٹ ایک ہی واز جسٹ اے لارڈ. اور ان کی وائف جو تھی وہ جرمنی وائف تھی، ڈاکٹر ایلسا قاضی، بہت پڑھے لکھے. تو ان کے پاس میں گیا، ان سے میں نے پوچھا تھا اپنی سرخروئی حاصل کرنے کے لیے کہ میری پیٹھ تھپڑیں گے، شاباشی دیں گے. میں نے کہا سر مجھے اس طرح فلم آفر ہوئی اور میں نے ہندو وہ کریکٹر تھا تو میں نے انکار کیا. تو بجائے مجھے شاباش دے کے انہوں نے کہا بابا کیوں انکار کیا؟ میں نے کہا سر وہ ہندو کریکٹر تھا، کیونکہ 65 کی وار ہو چکی تھی، اس میں ہم نے بھی جہاں ہماری بہادر فوجوں نے وہ جنگ لڑی تھی اور جیتی تھی، وہاں ہم نے بھی فنکاروں نے ملکہ ترنم نور جہاں کے جو عسکری اور قومی نغمے تھے، اور ہم نے جو ریڈیوز میں پروگرامز کیے تھے جس میں فوجیوں کی حوصلہ افزائی کی تھی، تو گویا آواز کی جنگ ہم نے بھی لڑی تھی اور جیتی تھی. تو وہ ایک سلسلہ تھا. تو میں نے کہا سر وہ ہندو کریکٹر ہے. کہنے لگا کیا ہو گیا، آپ کے سامنے مسلمان ہیرو ہے نا، قدرت آپ سے قربانی لے رہی ہے کہ آپ نفرتیں انوائٹ کر کے، گالیاں کھا کے لوگوں کی، آپ جو آپ کے سامنے مسلمان ہیرو ہے اس کے کردار کو اجاگر کر رہے ہیں. ڈو اٹ، کرو یہ. پھر میری سمجھ میں آئی بات. پھر ان کے لاہور سے فون آیا، پھر میں لاہور آیا. 10 دن ایک وہ پہلی شوٹنگ ہم نے سوات میں کی تھی، اور خوبصورت فوٹوگرافی، خوبصورت گانے. میں خوش نصیب بھی تھا کہ مجھے اس کی جو ٹیم تھی وہ ٹاپ کی ٹیم تھی. ایک تو رضا میر صاحب خود ڈائریکٹر بھی تھے، کامران مرزا صاحب ان کے اکلوتے شاگرد تھے، ٹاپ کے کیمرہ مین، میوزک ڈائریکٹر نثار بزمی صاحب جیسے شخصیت، اور ساؤنڈ ریکارڈ کے افضل حسین شاہ صاحب چیف ساؤنڈ ریکارڈسٹ تھے وہاں ایونیو اسٹوڈیو میں لاہور میں. اور رائٹر جو تھے جن کی کہانی تھی، بر صغیر کا بہت بڑا رائٹر جس نے انڈیا میں بھی فلمیں بنائیں ہندوستان کے زمانے میں، اپنا خیام سرحدی کے والد ضیاء سرحدی صاحب. تو یہ بڑی اچھی ٹیم مجھے ملی. شبی بارہ اور اعجاز صاحب، اللہ ان کی دونوں کی غریب خیر رحمت کرے. ساقی صاحب تھے اور آرٹسٹ تھے، تو میرے ساتھ مجھے انہوں نے سپورٹ کی. پھر سلسلہ چل پڑا. تو شروع میں تو آپ نے اردو فلموں میں کام کیا، پھر پنجابی میں آئے. جب آپ نے پنجابی شروع کی، میرے خیال 4 خون دے پیاسے تھی شاید آپ کی پہلی فلم. اچھا، اس کے بعد جب آپ ڈائلاگ بولتے تھے شروع میں، تو وہ اس وقت کیسے اس کو آپ پرفارم کرتے تھے، کیا محسوس ہوتا؟